نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، بے شک وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں شیطان کے بارے میں یعنی جنات کے بارے میں کل میں نے کچھ عرض کیا حدیث مبارکہ سے۔ آج سب سے پہلے ایک نہایت ہی اہم ترین مسئلہ جس سے آج ہم ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ عام لوگوں کا ذہن اور سوچ یہ ہے اور مشہور یہ ہے کہ جنات انسانوں پر مسلط ہو کر ان کے اعضاء میں تصرف کرتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں اور ان کے ہاتھوں اور پیروں سے افعال سرزد ہوتے ہیں، یعنی سادہ لفظوں میں جن ان کے اندر گھس جاتا ہے اور پھر وہ بندہ وہ نہیں رہتا بلکہ جن اس کے اندر آ جاتا ہے اور وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ جنات کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے جی عاملوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر پھر ان سے ایک تو اپنا پیسہ لٹوا کے آتے ہیں اور دوسرا ان کے جہالت کا اور ظلم کا، ایک بربریت کا ایک ایسا منظر دیکھتے ہیں جس سے بعض مرتبہ انسان اپنی جان سے بھی چلا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس کی مکمل تفصیل پڑھنی ہو تو شرح صحیح مسلم شریف کی شرح لکھی علامہ غلام رسول صاحب سعیدی نے، اس کی 7ویں جلد میں اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے، کیونکہ چند منٹ کے درس کے اندر ہم مکمل تفصیل کو کور نہیں کر سکتے، صرف اہم ترین باتیں عرض کرتے ہیں۔ آئے دن ایسی خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں کہ فلاں پیر نے ڈنڈے مار کے، وہ آج کل ایک ڈرامہ آیا ہوا ہے، وہ پہلے نا جی وہ خالی شف شف کرتا تھا، پھر سپیکر میں شف شف، اب ایکو کے ساتھ شف شف آ گئی، شف 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 شف۔ کیا بات ہے جی، وہ کتنا کامل آدمی ہے جی کہ لنگڑے اٹھ کے دوڑنے لگ جاتے ہیں، اندھے دیکھنے لگ جاتے ہیں، فالج زیادہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ جنات کا اس کا منظر بھی میں نے دیکھا ہے، اتنی آئٹم وہ بندہ ہے، کمال ہے جی۔ وہ کہتا ہے جی سالوں سے میں سویا نہیں، ہاں جی مجھے بھوک نہیں لگتی، 15 دن کے لیے حضرت صاحب کو کمرے میں بند کرو، 24 گھنٹے جناب ان کے اوپر CCTV لگاؤ، لگ جائے گا پتہ کتنے پہنچے ہوئے ہیں بکار لوگ۔ یہ اتنے پہنچے ہوئے لوگ ہیں کہ جنات ان کے مرید ہیں، قابو میں ہیں، تو یہ بارڈر پہ جا کے پھر بیچارے فوجیوں کو ہمیں تکلیف دی ہوئی انہوں نے، یہ جائیں 2-4 عامل لے کے جائیں جن کے پاس جنات کی فوجیں ہوتی ہیں، ہاں جی، اور جا کے وہ پھر انڈیا فتح کریں۔ کشمیر ہی آزاد کرا لو یار، روز جڑا نا جی پریشانیاں دا، جو چائنا میں مسلمان ہیں جی وہ آزاد کروا لو۔ یہ جو رضوانہ بچی کے ساتھ ہے جی وہ جج کی بیوی نے ظلم و ستم بربریت کا جو ایک بازار گرم کیا ہے اور انسانیت سوز جو اس نے رویہ اپنایا، اس کا بدلہ لے لو یار، ہاں جی چلو اور کچھ نہیں کرتے یار، نہ کرو یار، ہمارے ملک کی معیشت ٹھیک کر دو، مر گئے یار، بھوکے مر گئے۔ پٹرول 20 روپے بڑھایا ہے جی، 19 روپے بڑھایا انہوں نے، ابھی کہتے ہیں کہ 15 دن کے بعد ہم اور بڑھائیں گے، بجلی اور بڑھا دی، سارا کچھ۔ تو یہ جنات والی سرکار جائیں ادھر اندر گھس جائیں ان کے اور ان سے فیصلے کروائیں ایسے جس سے ملک کی معیشت بہتری کی طرف چلا ہے۔ تو یہ بالکل جھوٹ ہے کہ کسی کے اندر جن گھس جائے اور پھر اس سے، اگر یہ ایسے ہو میرے بابو تو پھر جو بندہ کسی کا دشمن ہے اس کو قتل کر کے سادہ سا کہہ سکتا ہے جی میں نے تو قتل کیا نہیں، یہ جنات نے قتل کیا، میں نے تو یہ قتل کیا ہی نہیں، ہے نہیں، یہ جنات نے قتل کیا ہے۔ اس وقت جنات میرے اعضاء پر تصرف کر رہے تھے، تو لہذا قانون شریعت کے مطابق میں تو بری ہوں، کیونکہ میں نے قتل نہیں کیا، قتل جن نے کیا، لہذا جن کو پھانسی دی جائے۔ کہ ایسا قابل قبول ہے؟ نہیں ہے یار۔ جن اور شیطان یہ اگر واقعتاً کسی کے اعضاء میں گھس کے
کسی کا نقصان کر سکتے تو سب سے پہلے میرے جیسے طالب علموں کو پکڑتے، ہمارا حافظہ بالکل صاف کر دیتے، علماء کو پکڑتے، فقہا کو پکڑتے، محدثین کو پکڑتے، عابدوں کو پکڑتے، زاہدوں کو پکڑتے، ختم کر دیتے، کھلی ولی چلو بھائی شیطان کا یہی مشن ہے نا، اللہ سے دور کرنا۔ تو اللہ سے نزدیک سب سے زیادہ قرآن کن کو کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء اللہ کے نزدیک ہیں سب سے زیادہ۔ تو سب سے پہلے تو ان کا حافظہ ختم کر دیا جائے، علماء کا، فقہا کا، زاہدین کا تصرف کریں جنات اور ان کو ختم کر دیں۔ امام فخر الدین رازی محمد بن ضیاء الدین عمر رازی المتوفیٰ 606 ہجری لکھتے ہیں کہ نیز اگر جنات اور شیاطین لوگوں کو مخبوط کرنے اور ان کی عقل کو ضائع کرنے پر قادر ہوں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ انسان کے بہت بڑے دشمن ہیں، وہ اکثر انسانوں کی عقلوں کو ضائع کیوں نہیں کر دیتے، خصوصاً علماء، فضلاء، عبادت گزار، زاہدوں۔ یہی جو میں نے آپ کو ابھی بات عرض کی ہے، یہ بات بین ہی اسی طرح امام فخر الدین رازی نے تعریف فرمائی۔ اب ہم قرآن پاک سے، کیونکہ یہ دعویٰ اتنا بڑا ہے جس کی قرآن پاک سے اور حدیث پاک سے دلیل ہونا ضروری ہے، وہ خالی دعویٰ کر لینا تو ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ ابراہیم کی 20 نمبر آیہ مبارکہ میں فرمایا وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی۔ شیطان قیامت کے دن ان دوزخیوں سے کہے گا اور مجھے تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا، یہ قرآن کی بالکل دو ٹوک بات، مجھے تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا مگر یہ کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری بات مان لی۔ آپ شاید میری بات سمجھیں یا نہ سمجھیں، آج جو ہے نا جی شہرت کا، دولت کا، فیم کا سب سے آسان طریقہ حاصل کرنے کا، شیطان کو اپنی روح بیچ دو، شیطان کو اپنی روح بیچ دیں آپ کو شہرت بھی مل جائے گی، فیم بھی مل جائے گا، پیسہ بھی مل جائے گا، جو آپ چاہتے ہیں، جس فیلڈ میں چاہتے ہیں آپ کو مل جائے گا۔ تو یہاں پر قرآن کیا کہہ رہا ہے، مجھے کوئی غلبہ نہیں تھا، میں نے دانہ ڈالا تم دوڑے آئے، شہرت، پیسہ، فیم، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ اب یہاں پر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم کلیتاً جنات کا انکار کر دیں، یہ بھی نہیں ہے، نہ۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر خود ان کے وجود کا ذکر موجود ہے۔ ان کا انکار، بعض لوگ کہتے ہیں جی جنات ہوتے ہی نہیں، جنات دراصل ایک بدی اور بری قوت کو کہتے ہیں اور اس کا کلیتاً انکار کر دیتے ہیں، در حقیقت یہ انکار کرنا کفر ہے۔ حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جنات کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا یہ کفر ہے، ان کا انکار جائز نہیں۔ قرآن پاک کے اندر پوری سورۃ الجن ہے، جن کے نام کی پوری ایک سورت ہے، اور جنات کے وجود کا انکار گویا قرآن پاک کی آیات کا انکار ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ ایک مقام پر فرمایا والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے، اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ اور اس کی وجہ تسمیہ لغت میں جو یعنی چھپے ہوئے یا ڈھانپے ہوئے اور خفی کو کہتے ہیں، جن کو اس لیے جن کہتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے چھپا ہوا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ جو ہیں وہ فرشتوں کو بھی جن کہتے تھے کیونکہ ان کے نظر نہیں آتے۔ ان کی کئی قسمیں ہیں، 3 قسمیں مین ہیں، ایک پروں والے جن جو ہوا میں اڑتے ہیں، دوسرے سانپ اور کتے جو زمین پر چلتے ہیں، تیسرے سفر اور قیام کرتے ہیں۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات کا ایک وفد آیا، وہ قرآن پاک پڑھ کے گئے تھے، وہ بھول گئے تھے، حضور سے دوبارہ سیکھنے کے لیے جنات کا وفد آیا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ اپنی خوراک کے بارے میں سوال کرنے آئے، یا رسول اللہ اپنی امت سے کہیے ہڈیوں اور گوبر سے جو ہے استنجا نہ کیا کریں، اس میں ہماری اور ہمارے جانوروں کی خوراک ہے۔ اچھا جی، ایسی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے التجا کی اور حضور نے
ایک دن میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں صحابہ کرام کے اندر، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ یار میرا دل کرتا ہے کہ آج میں جنات کو جا کے قرآن سنا کے آؤں، آج میرا یہ دل کرتا ہے، کون میرے ساتھ جائے گا؟ ہیں جی، سارے چپ، کون بولے؟ حضور کہہ رہے میں ساری رات جنات کے ساتھ رہوں گا، کون میرے ساتھ جائے گا؟ سارے چپ، پھر بولے، پھر چپ۔ جب تیسری دفعہ حضور بولے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے حتیٰ کہ مکے کی ایک وادی شعب الحجون میں داخل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ کھینچا، دائرہ لگا کے حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود کو تم ادھر بیٹھ جاؤ۔ آج بھی جتنے بھی حضرات اولیاء اللہ وہ وظیفہ کرتے ہیں تو وہ اپنا دائرہ کھینچ لیتے ہیں، تو یہ دائرہ کھینچنا، حفاظتی حصار کرنا، یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے ایک حصار کھینچا، عبداللہ ابن مسعود کو اس میں بٹھایا، فرمایا اس میں سے نکلنا نہیں حتیٰ کہ میں واپس آ جاؤں، اس وقت تک یہاں پہ رہنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ بیٹھ گیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر تلاوت کرنے لگے۔ میں نے گدوں کی مثل اڑتے ہوئے پرندوں کے پروں کی پھڑپڑاہٹ سنی، میں نے شدید پھر شور سنا، حتیٰ کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اندیشہ ہوا کہیں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو گئی۔ تو میں وہاں سے اٹھ کے جانے لگا کہ ابھی میں حصار سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ بڑی بڑی وہ کالی شکلوں والے مجھے سفید کپڑے پہنے ہوئے بندے نظر آئے، وہ دراز قد بلائیں نظر آئیں۔ میں وہیں پہ تھم گیا، بھائی بیٹھو آرام سے، ادھر ہی بیٹھو۔ حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد وہ اکٹھے ہوتے گئے جیسے بادل اکٹھے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے حضور نظر آنا بند ہو گئے۔ مجھے حضور کی نہ آواز آ رہی تھی، نہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے، یہاں تک کہ وہ بادل چھٹنے شروع ہو گئے، پھر وہ غائب ہو گئے۔ اسی دوران فجر کا وقت ہو گیا۔ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہو کر جب باہر تشریف لائے تو مجھ سے استفسار فرمایا، کیا سو گئے تھے؟ بابا جب جنات آس پاس ہو کہاں نیند آتی ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ میں سویا نہیں تھا، میں جاگ رہا تھا۔ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر کیا کیا تم نے؟ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا جو ہے نا دل بڑا گھبرا رہا تھا کہ کہیں آپ کو جو ہے وہ کوئی تکلیف نہ پہنچ گئی ہو تو میں اس میں سے نکلوں، پھر آپ کا حکم مجھے ذہن میں آیا، میں نہیں نکلا۔ آپ نے فرمایا اگر تم وہاں سے نکلتے تو میں جنات پکڑ کے لے جاتے یہاں سے یا مار دیتے۔ تو کہتے کہ یا رسول اللہ میں نے ایک آواز سنی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں مجھے یاد ہے، میں نے اپنے عصا سے ڈنڈے سے ایک جن کو مارا تھا، وہ بیٹھ جا میں نے ڈنڈے سے اس کو مار کے بٹھایا تھا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہاں پر ایک شور سنا تھا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ ان کا ایک مسئلہ ہو گیا تھا، قتل کا مسئلہ ہو گیا تھا، وہ مجھ سے حل کروا رہے تھے۔ یا رسول اللہ میں نے بڑے بڑے کالے قد والے سفید کپڑوں والے میں نے جن دیکھے تھے۔ فرمایا ہاں وہ نصیبین کے جنات تھے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد میں نے شدید شور سنا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایک قتل کا مسئلہ ہے، یہ ذرا جلدی حل فرما دیں۔ تو وہ اس جلدی کے اندر ہڑبڑاہٹ کے اندر وہ شور کر رہے تھے، تو اس کی وجہ سے تم شور، تو پھر میں نے ان کے درمیان میں وہ فیصلہ کر دیا۔ اگر آپ نے ان جنات کی تفصیل کے بارے میں پڑھنا ہو تو ایک تو یہ مسلم شریف کی شرح کی 7ویں جلد اس میں موجود ہے، دوسرے حضرت علامہ بدر الدین ابو عبداللہ محمد حنفی کی کتاب ہے اکارم المرجان فی احکام الجان، اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے لقط المرجان فی احکام الجان۔ ٹھیک ہے جی، یہ 2 کتابیں ہیں بڑی زبردست قسم کی، جن پر آپ کو تفصیل سے مستند طریقے سے جنات کے بارے میں بڑی تفصیل ملے گی۔ تو آج کا درس کیا ہوا؟ جن کسی کے اندر نہیں گھس سکتا، اور گھس کے اس کے اعضاء پر تصرف نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے
میرے پاس کبھی بھی ایسا کوئی مسئلہ آیا نا جی تو میں نے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ان کو گزارش کی ہے کہ یہ آپ قرآن پاک کا حصہ تلاوت فرمائیے، اللہ آسانیاں پیدا فرما دے۔ کن لوگوں کو شفا ملتی ہے اور کن کو شفا نہیں ملتی؟ قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ایمان کی رتی اندر ہے اور ظالم نہیں تو اس کو شفا مل جائے گی۔ کس کو شفا نہیں ملتی؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ جو ظالم آدمی ہوگا اس کو سوائے خسارے کے قرآن سے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کے سو جائیے، چاروں کل صبح تلاوت کیجیے، فجر کے ٹائم، عصر کے وقت پڑھ لیں، مغرب کے وقت پڑھ لیں۔ مغرب کو پڑھیں گے صبح فجر تک محفوظ رہیں گے، فجر میں پڑھیں گے صبح شام مغرب تک محفوظ رہیں گے۔ سوتے وقت بستر پہ 3 مرتبہ سورہ اپنا آیت الکرسی شریف پڑھ کے پھونک لیں۔ کائنات میں کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی روح، کوئی بدروح، کوئی چڑیل، کوئی دیو، کوئی آپ کے نزدیک نہیں آ سکتا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم یہ جو شیطان ہے نا جی وہ بے ایمانوں کے لیے ہم نے مددگار بنا دی ہے، ایمان والوں کے لیے یہ کوئی ضرر رسان چیز نہیں ہے۔ اگر یہ ضرر پہنچا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے یا میں نے ظلم کیا ہے یا میں گناہ گار ہوں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔